آج ہم ایک کافی اہم موسمیاتی واقعے پر بات کر رہے ہیں، بادل کا پھٹنا۔ ہمارے پاس اس موضوع پر کچھ مواد ہے، کچھ نوٹس ہیں، تو ہم ان کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ آخر ہے کیا، کیوں ہوتا ہے، اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، یا اس سے نمٹنے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں۔ مقصد بس یہ ہے کہ اس قدرتی آفت کے بارے میں ایک واضح سی تصویر مل جائے، ٹھیک ہے؟ جی بالکل، اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ دیکھیں، بادل پھٹنے کے واقعات، خاص طور پہ یہ جو شدید موسمی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس دور میں ان پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔ تو ان واقعات کی نوعیت، ان کے اسباب کو سمجھنا، یہ صرف علمی لحاظ سے اہم نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں آپ کہہ لیں مستقبل میں بہتر تیاری اور منصوبہ بندی میں بھی مدد دیتا ہے۔ صحیح۔ تو آئیے بالکل بنیادی بات سے شروع کرتے ہیں۔ جو مواد ہمارے پاس ہے وہ کہتا ہے کہ بادل پھٹنا ایک خاص قسم کی شدید بارش ہے۔ تو یہ عام بارش سے مختلف کیسے ہے؟ مطلب کیا فرق ہے؟ جی، بنیادی فرق جو ہے وہ شدت اور مدت کا ہے۔ تحقیق کے مطابق عام طور پر تعریف یہ کی جاتی ہے کہ کسی چھوٹے سے جغرافیائی علاقے پر بہت ہی کم وقت میں انتہائی زیادہ بارش ہو جائے، جیسے 1 گھنٹے میں 100 ملی میٹر یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ اچھا۔ اب یہ پانی اتنی تیزی سے گرتا ہے کہ زمین اسے جذب نہیں کر پاتی ہے اچھا۔ جس کے نتیجے میں پھر اکثر اچانک سیلاب یعنی فلیش فلڈز آ جاتے ہیں۔ خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ تو واقعی شدید لگتا ہے۔ اچھا، تو پھر یہ ہوتا کیوں ہے؟ کیا ان نوٹس یا تحقیق میں کچھ خاص موسمی یا جغرافیائی عوامل کا ذکر ملتا ہے؟ ہاں، کئی عوامل بتائے گئے ہیں۔ اکثر تو یہ پہاڑی علاقوں میں ہوتا ہے جہاں مرطوب ہوا تیزی سے اوپر اٹھنے کو مجبور ہوتی ہے اسے اوروگرافک لفٹ کہتے ہیں۔ اچھا، اوروگرافک لفٹ۔ جی، یہ عمل بادلوں کو بہت تیزی سے اور بہت زیادہ نمی جمع کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ شدید گرمی کے دنوں میں جو وہ گرج چمک والے طاقتور طوفانی بادل بنتے ہیں، کنویکٹیو کلاؤڈز، وہ بھی بادل پھٹنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اور کچھ مطالعات تو یہ بھی کہتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جو درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، فضا میں نمی زیادہ ہو رہی ہے، اس کا بھی تعلق ہے ان واقعات کی بڑھتی ہوئی شدت سے۔ یعنی وجوہات تو کافی پیچیدہ ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں حفاظتی پہلو کی طرف۔ جب ہم جانتے ہیں کہ یہ اتنا تباہ کن ہو سکتا ہے، تو جو مواد ہمارے پاس ہے اس میں بچاؤ کے کیا طریقے بتائے گئے ہیں؟ دیکھیں، بچاؤ مکمل طور پہ تو شاید ممکن نہ ہو، لیکن ہاں، نقصانات کو کم کرنے کے طریقے ضرور زیر بحث ہیں۔ ایک اہم نقطہ ہے پیشگی انتباہی نظام، یعنی ارلی وارننگ سسٹمز کی بہتری۔ اگرچہ بادل پھٹنے کی پیشین گوئی کرنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ یہ بہت مقامی اور اچانک ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جدید ریڈار ٹیکنالوجی اور موسمیاتی ماڈل سے کچھ مدد مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو حساس علاقے ہیں وہاں بہتر تعمیراتی معیارات ہوں، نکاسی آب کا نظام بہتر ہو، اور زمین کے استعمال کی محتاط منصوبہ بندی یعنی لینڈ یوز پلاننگ، اس پر بھی زور دیا گیا ہے۔ اچھا۔ تاکہ انسانی آبادیوں کو زیادہ خطرے والے راستوں سے جہاں تک ممکن ہو دور رکھا جا سکے۔ اور ظاہر ہے عوامی آگاہی بھی یقیناً اہم ہوگی اس میں۔ بالکل، عوامی آگاہی اور تیاری تو کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر شدید بارش ہو رہی ہے تو کیا کرنا ہے، خاص طور پر اگر وہ ندی نالوں یا نشیبی علاقوں کے قریب رہتے ہوں۔ ٹھیک۔ آخر میں ایک سوال جو کچھ مواد میں اٹھایا گیا وہ کنٹرول کا ہے۔ کیا واقعی بادل پھٹنے جیسے قدرتی عمل کو کنٹرول کرنے کا کوئی تصور موجود ہے، یا اس سے مراد کچھ اور لی جا رہی ہے؟ یہ بہت مشکل سوال ہے۔ دیکھیں، براہ راست بادلوں کو پھٹنے سے روکنا یا بارش کی شدت کو کنٹرول کرنا، یہ فی الحال ہماری تکنیکی صلاحیت سے تو باہر لگتا ہے، اور اس کے غیر متوقع نتائج بھی ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ لہٰذا جب کنٹرول کی بات کی جاتی ہے تو زیادہ تر ماہرین کا اشارہ ہوتا ہے نقصانات کو محدود کرنے کی طرف، ڈیمیج کنٹرول جسے کہتے ہیں، اور آفت کے بعد جو بحالی کے کام ہیں ان کو مؤثر بنانے کی طرف۔ یعنی ہم براہ راست موسم کو تو شاید کنٹرول نہ کر سکیں، لیکن ہم اپنے ماحول اور انفراسٹرکچر کو اس طرح سے منظم ضرور کر سکتے ہیں کہ ایسے واقعات کا اثر کم سے کم ہو۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ خلاصہ یہ ہوا
کہ بادل پھٹنا ایک شدید مقامی موسمی واقعہ ہے، خاص وجوہات ہیں اس کی، خاص طور پہ پہاڑی علاقوں میں۔ اور اگرچہ پیشن گوئی اور براہ راست کنٹرول مشکل ہے، لیکن بہتر منصوبہ بندی، انتباہی نظام، عوامی تیاری، ان سب سے نقصانات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم ان قدرتی آفات کا سامنا کرنے کے لیے بہتر طور پر تیار ہوں۔ جی بالکل، اور اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو بادل پھٹنے جیسے واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ قدرتی نظام کتنے طاقتور ہیں اور بعض اوقات کتنے ناقابل پیشین گوئی ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمیں موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات اور ان سے آپ کہیں مطابقت پیدا کرنے یعنی ایڈیپٹیشن کی فوری ضرورت پر بھی غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ صرف سائنس اور ٹیکنالوجی کا معاملہ نہیں رہتا، پھر یہ معاشرتی منصوبہ بندی اور ہمارے طرز زندگی سے بھی جڑ جاتا ہے۔ بالکل، تو یہ ایک سوچنے کا مقام ہے کہ ان تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد بادل پھٹنے جیسے واقعات سے نمٹنے میں سب سے بڑا چیلنج کیا سمجھا جا سکتا ہے؟ کیا وہ پیشین گوئی کی غیر یقینی صورتحال ہے، یا ہمارے بنیادی ڈھانچے کی کمزوریاں ہیں، یا پھر موسمیاتی تبدیلیوں کے یہ جو بڑھتے ہوئے اثرات ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔